دبئی سے شوہر گھر آیا اور آ کر کیا دیکھتا ہے کہ سامنے معاملات بڑے خراب ہیں۔ لڑکی اور لڑکے دونوں کو مار مار کر بے حال کر دیتا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کے ساتھ عدنان، اور آج ایک بڑی عجیب سی آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ کیسے اعتماد کا فالودہ نکالا جاتا ہے۔ ایک نوجوان جو ایک محلے میں رہتا تھا کرائے پر، اور اس کی شادی کو کچھ 4-5 سال ہو گئے تھے، ایک شام گھر پہ آتا ہے، دستک ہوتی ہے، بیگم سے دروازہ کھولتی ہے، اندر جاتا ہے۔ اندر جانے کے بعد پوچھتا ہے کہ وہ جو بیٹھک ہے وہ صاف ستھری ہے؟ وہ کہتی جی صاف ستھری۔ کہتا کیا ہوا؟ کہتا میرا دوست ہے تو وہ ساتھ آیا ہے۔ بیٹھک کھولتا ہے، دوست کو بٹھاتا ہے، کھانا چھانا کھلاتا ہے، اس کے بعد بیگم کے پاس آ جاتا ہے۔ اور اس کے گھر میں ایک اس کی بیگم ہوتی ہے، ایک اس کی سالی ہوتی ہے، اور یہ خود ہوتا ہے۔ بچے ان کے تھے نہیں، اور جو سالی ہے وہ کچھ بیمار تھی، شہر میں تھی، اس لیے کہ اس کا علاج چلتا رہے۔ اب بیگم کو بتاتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے اور اس کے پاس کوئی کام کاج نہیں ہے، غریب ہے، گاؤں سے آیا ہے اور یہاں پر رہنا چاہتا ہے، اگر تم کہو تو اس کو ہم یہاں رکھ لیں۔ وہ کہتی چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جیسے آپ خوش ہیں، آپ کو پتا ہوگا کیسا انسان ہے، اگر اچھا ہے تو رکھ لیں، نہیں ہے تو آپ کی مرضی ہے، میری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جبکہ اس کو معلوم تھا کہ روٹیاں اسی نے پکانی ہیں۔ اب یہ اس کو کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی، تم ادھر رہو، اپنا کام شام ڈھونڈتے رہو۔ اور یہ شخص 2 مہینے تک ان کے گھر میں رہا، روز صبح اٹھنا، روٹی کھانی، باہر چلے جانا، پھر شام کو آنا، روٹی کھانی اور سو جانا، اور کچھ نہ کچھ پیسے بھی اپنے دوست سے لے لیتا تھا ادھار، کافی ادھار بھی اس کے اوپر چڑھ گیا تھا۔ یہ دونوں میاں بیوی کچھ نہیں کہتے تھے۔ بیوی ایک دن اس کے پاس بیٹھی ہے، کہتی یار آپ کا دوست جو ہے وہ کوئی نوکری کیوں نہیں ڈھونڈتا؟ کہتا یار دیکھو اتنے دن رکھا ہے، کچھ دن اور دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کو جاب مل جائے، ڈھونڈ تو رہا ہے۔ کچھ دن گزرتے ہیں، اس کو ایک جاب ملتی ہے اور اچھی سیلری کے اوپر۔ وہ واپس آتا ہے، آ کر بتاتا ہے، اور اس کے بعد ڈیلی جاب پہ جانا شروع کر دیتا ہے۔ سیلری ملنے کے بعد کچھ پیسے اس گھر میں دیتا، اپنے دوست کی بیوی کو پکڑا دیتا کہ یہ آپ رکھیں، گھر کا جو خرچہ وغیرہ ہے۔ اب جب 2-3 مہینے اور گزر گئے تو اس کی بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ کے دوست کی اب نوکری بھی لگ گئی ہے، تو اب ایسے کرو کہ اس کو کوئی مکان ڈھونڈ دو، الگ ہو جائے، ہم کب تک اس کے لیے روٹیاں پکاتے رہیں گے، اس کے کپڑے دھوتے رہیں گے؟ تو وہ کہتا ہے یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ اب وہ اس کے لیے سوچنے لگا، جب سوچنے لگا تو اس نے دیکھا کہ سامنے والا جو مکان ہے نا وہ ڈبل سٹوری ہے، اور ان کا جو شوہر ہے عورت کا وہ باہر ہے دبئی میں، اور اس نے اس عورت سے جا کے پوچھا کہ میرا اس طرح سے ایک دوست ہے، اگر آپ کے پاس جگہ خالی ہو تو اسے کرائے پہ دے دیں گھر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، نیچے والے پورشن جو ہے نا اس میں ایک کمرہ، ایک کچن ہے اور ایک سٹور ہے اور برآمدہ ہے، تو یہ خالی ہے، یہ میں اسے دے دوں گی، اوپر والے میں رہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، باقی کہتی ہے آپ کی ذمہ داری ہے تو میں اسے یہ کرائے پہ دوں گی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میری ذمہ داری ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ اب یہ ساری بات ہوئی، اس کے بعد وہ وہاں شفٹ ہو گیا۔ شفٹ ہونے کے بعد اس کی بیوی کی مشکلات کم نہیں ہوئی۔ اب وہ روز روٹی اس نے صبح پکانی، وہ ادھر سے لے کے جاتا، ادھر جا کے کھاتا، پھر شام کو روٹی پکاتی، وہ پھر لے کے جاتا۔ اب اس کی بیوی کہتی کہ دیکھیں آپ ایسے کیوں نہیں کرتے کہ اس کے لیے کوئی رشتہ بھی ڈھونڈ لیں۔ اب رشتہ ڈھونڈ لیں، اس نے کہا یہ بات بھی بہتر ہے۔ تو اس نے باتوں باتوں میں اپنے دوست سے جا کے کہا کہ یار تم شادی کیوں نہیں کر لیتے، تمہارے کپڑے بھی دھلے ملیں گے، گھر میں بھی ہلچل ہو جائے گی، سب معاملات تمہارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس نے کہا بھائی میں غریب آدمی، کون دے گا مجھ کو لڑکی؟ اس نے کہا یار اچھا چلو کچھ دیکھتے ہیں۔ واپس آیا تو بیٹھا ہوا اپنی بیوی سے بات کر رہا ہے کہ یار اسے رشتہ کون دے گا۔ پھر ایک دم سے اپنی سالی کی طرف دیکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جاؤ تم چائے بناؤ۔ وہ چائے بنانے جاتی ہے اور اسے کہتا ہے کہ دیکھو اس کی کہیں تمہارے ماں باپ نے کوئی شادی یا رشتہ دیکھ رکھا ہے، کیا سوچا ہے انہوں نے؟ وہ کہتی مجھے تو نہیں پتا کیا سوچا، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یار دیکھو وہ لڑکا جو ہے وہ بڑا شریف ہے، تمہارے ساتھ سامنے ہے، ادھر بھی رہا ہے، کوئی غلط عیب نہیں ہے اس میں، تو کیوں نہ اس کے ساتھ اس کی شادی کر دیں۔ وہ کہتی دیکھو یار یہ بیمار ہے ابھی اور اس کی دوائیاں چل رہی ہیں، اور پتہ نہیں امی لوگوں نے اس کے لیے کوئی رشتہ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا۔ کہتا تم پوچھنا تو صحیح۔ اچھا اس نے اپنی ماں سے بات کی، اس سے بتایا کہ اس طرح سے میرے شوہر کے دوست ہیں اور وہ ہمارے گھر میں بھی پہلے رہ رہے تھے، اب ان کی نوکری بھی لگ گئی ہے اور اچھا کما لیتے ہیں۔ اس کی والدہ کہتی بیٹا دیکھو ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اگر کہو کہ ہم کوئی اچھے خاصے انویسٹ کر سکیں، مطلب پیسے سے جہیز بنائیں یا کھانا کھلائیں لوگوں کو، تو وہ ہمارے پاس اس وقت سخت نہیں ہے، تو دیکھ لو اگر وہ اس طرح سے راضی ہو جاتا ہے تو۔ اس نے اپنے شوہر کو شام کو بتایا کہ امی نے یہ جواب دیا ہے، تو وہ کہتا کوئی بات نہیں، ہم اس چیز کو دیکھ لیں گے۔ اب اگلے دن یہ اپنے دوست کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے یار تمہارے لیے رشتہ دیکھا ہے، اور وہ میری جو سالی ہے نا اگر تمہیں اچھی لگتی ہو تو وہ ہے میری سالی۔ اس نے مطلب بہانے سے اس کا چہرہ وغیرہ دکھایا جیسے بھی۔ تو اس نے کہا دیکھیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، اب اس کے والدین مان جائیں گے؟ اس نے کہا وہ میرے اوپر چھوڑ دو،
बस कुछ दिन गुजरे, मामलात हुए सारे, अब इन्होंने उसकी शादी रखी, निकाह छोटा मोटा सा वलीमा कर दिया। इस दोस्त ने और इसकी बीवी ने मिलके सारी अरेंजमेंट की, घर गांव से उसके वालिदैन आए और इनके घर पे ही निकाह हो गया। इस घर से लड़की निकली, सामने वाले घर में चली गई, दुल्हन बन गई और ये हंसी खुशी दोनों फैमिलियां रहने लगी। उधर जो उस मकान की मालकन थी वो ऊपर वाले रूम में रहती थी। इधर 1 साल गुजरा और इसका जो दोस्त था इसके यहाँ बेटी पैदा हो गई, अल्लाह ताला ने खुशी से नवाज दिया, जबकि इसके अपने यहाँ इतना अरसा हो गया था शादी को और इनके बच्चे नहीं थे। अब बेटी पैदा हुई, बीवी उसकी थोड़ी बीमार रहती थी और इधर बेटी जो है वो इनके घर खेलती रहती थी। इधर बड़ी अपनी खाला को बड़ी अम्मी और अपने खालू को बड़े पापा, ये अल्फाज उसके थे, बड़ी प्यार करती थी। वो सुबह इनके घर आती है और सारा दिन इन्हीं के घर रहती, यहीं पे खाना पीना सब कुछ, और शाम को वापस चली जाती। दोनों फैमिलियां बड़ी हंसी खुशी रह रही थी, दोनों हमजुल्फ बन गए थे, सांडू। तो ये मामला चल रहे थे कि बच्ची 2 साल की हो चुकी थी, अब 2 साल की बच्ची है और उधर उसकी जो बीवी है उसकी तबीयत जो है वो रोज बरोज बिगड़ती जा रही थी। आखिर जब डॉक्टरों के पास लेके गए बड़े हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कुछ टेस्ट करवाए। टेस्ट करवाने के बाद पता चला कि उसे कैंसर है और कैंसर भी लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका है। उसके बाद उन्होंने कहा जी अब कुछ नहीं हो सकता, बस आप इनकी खिदमत करें, अच्छी खुराक दें तो अल्लाह करम करेगा। घर ले आए उसको, उसकी खिदमत करने लगे। कुछ 6 महीने गुजरे, उसके बाद वो फौत हो गई। फौत होने के बाद फिर वो बच्ची जो है इनके पास रहने लगी और वो नौजवान जो था वो अपनी उस किराए के घर में अकेला ही रहता था। वक्त गुजरता रहा, बच्ची इनके साथ बड़ी मानूस हो चुकी थी और इन्हीं के साथ खेलती थी, इन्हीं के साथ ही सोना जागना सब कुछ था। एक दिन इसका जो शौहर है वो काम से आ रहा है तो मोहल्ले का एक नौजवान उसे कहता है कि भाई आपने जो अपने सामने मकान किराए पे दिया हुआ है, तो हमें पता चला है कि उस मकान की जो मालकन है उसके साथ आपका जो हमजुल्फ है सांडू है उसके कुछ नाजायज ताल्लुकात हैं। उसने कहा जी ऐसा नहीं हो सकता, वो तो बड़े अच्छे हैं और वो किराएदारनी भी बहुत अच्छी है। तो अब घर पे गया, अपनी बीवी से बात की, बीवी ने कहा है ये बात है तो आप उनसे बात करें। वो गया उसके पास, उससे जाके कहा कि देखो भाई तुम मेरे हमजुल्फ हो, हम इतने अरसे से यहाँ रह रहे हैं लेकिन हमारा ऐसा कोई मामला नहीं है, ये ना हो कि कल को हम भी बुरे बने और तुम्हें भी बुरा भला कहें लोग, तो ऐसा कोई मामला है तो उसको खत्म कर दो। वो कहता है देखिए आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं और ये बात बिल्कुल गलत कर रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा, और इधर से उसने और वो चला गया। अब वो अपने घर में रह रहा है, ये अपने घर में रह रहे हैं और इधर एक दिन क्या होता है कि वो अपनी इस साली को कहता है कि मैं जा रहा हूँ काम पे, सर्दियां आ गई हैं और आपने क्या करना है कि जो मेरी ये रजाई है ना उसको धूप लगवा देना। अब खेस जो है उसमें सर्दी लगती है तो रजाई निकल आएगी, उसमें जरा रात को सोने में आसानी हो जाएगी। उसने कहा ठीक है, चाबी दे गया। और चाबी देने के बाद जब वो दोपहर में 10-11 बजे गई है, उसने जाके ट्रंक जो भी था वो खोला है। खोल कर उसमें से जब रजाई निकालना चाहिए तो देखती है कि रजाई के बीच में कुछ तस्वीरें हैं, कुछ खत हैं, कुछ ऐसी चीजें देखने में मिली जो ऊपर वाली मालकन जो जिसका घर था उसकी थी। अब उसकी आंखें खुली की खुली रह गई कि इन दोनों के दरमियान क्या चक्कर चल रहा है। हमारे सामने तो ये कस्में उठा रहा था कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। अब वो वापस आती है, खत उठा के बिस्तरा वहीं छोड़ आती है। उधर उसको भी दफ्तर में याद आता है कि इस तरह से मैंने रजाई के अंदर तो ये चीजें रखी हुई थी। अब वो उसने देख ना ली हो, जल्दी से छुट्टी लेता है, वापस आता है, देखता है कि रजाई पड़ी है, खत वगैरह नहीं है। इधर आता है, इधर उसका शौहर भी आ चुका होता है, अपने शौहर को सारी चीज बता चुकी होती है। ये जाता जाके कहता है कि इस तरह से उसमें कुछ खत थे वो आप मुझे दे दें। कुछ तस्वीरें थी, तस्वीरें बहुत गंदी सी थी, मतलब वल्गर, उस मार्कन के साथ। तो उसने कहा देखो यार हमें इतना अरसा हो गया, हमने तुम्हें कहा भी था कि ये काम नहीं करो, फिर तुम बाज नहीं आए। उसने कहा देखो तुम कौन होते हो, मेरी जिंदगी है, मैं जैसे मर्जी गुजारूं, मेरी तस्वीरें दे दो। वो कहता तस्वीरें नहीं मिलेंगी और इनके दरमियान कुछ गालम गलोच हुई। उसने कहा कि देखो यार मैं तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहता, मैं यहाँ अपनी बदनामी नहीं चाहता, चुप करके चले जाओ। वो चला जाता है। अब ये शख्स परेशान था कि पूरे मोहल्ले को पता है अगर किसी दिन कोई बात होगी ना तो हमारी बदनामी हो जाएगी, और उधर वो अपनी बेटी जो है उसको भी इनसे लड़ाई करके ले जाता है। अब लड़ाई हो जाएगी, बेटी भी ले गया। अब घर वाले परेशान है कि वो बेटी जिसको उन्होंने अपनी बेटी की तरह पाला हुआ था वो सामने बालकनी में कई बार खड़ी होकर कहती थी कि बड़ी मम्मी, बड़े पापा। तो दिल कलेजा बाहर आता था कि बच्ची जो है वो वहां बिलक रही है, ये यहाँ मतलब परेशान हो रहे हैं। तो इसने कहा कि देखो बेगम हम ये मोहल्ला छोड़ देते हैं, किसी दूसरे मोहल्ले में मकान ले लेते हैं। उसने कहा ठीक है। अब इसने मकान की तलाश की तो 2-3 मोहल्ले छोड़ के आगे एक मोहल्ला था, वहां पे इसको किराए पे मकान मिल गया। इसने आके बेगम को बताया और इसने कहा ठीक है आज मैं सामान शिफ्ट करूंगा, तो मैं एक चक्कर लेके जा रहा हूँ और दूसरे चक्कर पे ना ऐसे है कि फिर तुम्हें और बाकी का सामान भी ले जाऊंगा साथ। अब उसने कहा ठीक हो गया। जैसे वो सामान लेके निकला तो मोहल्ले वाले आ गए। मोहल्ले वालों ने पूछा क्या बात हुई। उसने कुछ नहीं, बस ये वो हमें अच्छा मकान और कम किराए पे मिल गया इसलिए मैं ये छोड़ रहा हूँ और
ہم وہاں شفٹ ہو رہے ہیں. خاموش ہو گیا. عزت دار آدمی تھا, اپنی ہی بےزتی نہیں کروانا چاہتا تھا, لیکن دوسرے شخص کو سمجھ نہیں آ رہی تھی جو اس کا سانڈو بنا ہوا تھا. یہ سامان لے کر چلا گیا, اور پیچھے سے جب واپس آیا دوسرا چکر لینے کے لیے تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے والی وہ کرایہ دار نہیں اور اس کا جو بیوی ہے وہ دونوں آپس میں بازار کے اندر لڑ رہی ہیں, لوگ جمع ہیں, ایک دوسرے کے بال پکڑے ہوئے ہیں. اس نے آ کے اپنی بیوی سے کہا کہ چھوڑو اس کو. چھڑوانے کے بعد کیا ہوا؟ کہتی یہ تصویریں مانگ رہی ہے. کون سی تصویریں ہیں, اس کو پتا ہوگا. اب محلے والے بھی جمع ہو گئے, وہ کہتے دیکھیں آپ دونوں گھروں کا اتنا اچھا سلوک تھا, کیا ہو گیا آخر ایسا؟ اس نے کہا کچھ نہیں. وہ خاموشی سے وہاں سے نکلا اور اپنی بیوی کو لیا اور چلا گیا. اب چلا گیا تو وہاں پر بڑے پریشان رہتے تھے. ایک دن کیا ہوا کہ اس کی بیوی اسی محلے میں آئی ساتھ والوں کے گھر, اور دیکھتی سامنے بچی کھیل رہی ہے. بچی نے بھی اس کو پہچان لیا, پہچانا تو بھاگی آئی, بڑی امی اس کے گلے لگ گئی. اب وہ گھر نہ جائے واپس, تو یہ ان کے گھر جہاں کام آئی تھی, کچھ کام تھا وہ کیا, کرنے کے بعد جب جانے لگی بچی کو کہا کہ بیٹا گھر جاؤ. بچی کہتی نہیں میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے. تو یہ سامنے والوں کو بتا کے بچی کو ساتھ لے کے اپنے گھر آ گئی. بچی یہاں کھیل رہی ہے. شام کو اس کا باپ جب گھر آیا تو اس نے دیکھا بچی نہیں ہے, تو ادھر ادھر پوچھا, پتہ چلا کہ ادھر چلی گئی ہے. تو وہاں سے بڑے غصے میں نکلا اور ان کے گھر آیا, اور وہاں بچی کو لے کے بڑا بڑبڑا رہا تھا, اور اس کو کہتا کہ دیکھو میری بیٹی ہے اور میری مرضی کے بغیر تم لوگ کیسے لے آئے. اس نے کہا دیکھو شور نہیں کرو, بچوں کے ذہن پہ اثر جاتا ہے, میں بچی کو لے کے آتا ہوں, آپ لے جاؤ, ہم دوبارہ نہیں لائیں گے. وہ بچی اٹھا کے لا کے اس کو پکڑائی ہے. بچی جیسے اس نے اٹھائی ہے, اٹھانے کے بعد پتہ نہیں اس کو کیا دل میں آیا, کہتا کہ آپ ایسے کریں, یہ بچی کو رکھ لیں ادھر 2 دن 4 دن جتنے دن آپ کا دل کرتا ہے اس کے ساتھ رہیں, لیکن وہاں سے جب بھی آپ نے اس کو لے کے آنا ہے مجھے بتا کے لے کے آنا ہے, ایسے نہیں لے کے آنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. یہ چلا گیا. 3-4 دن گزرے ہیں, تو اس کے بعد ان کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے, ڈگ 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 ڈگ. اب یہ دروازہ کھولتا ہے, سامنے دیکھتا ہے کہ اس کا ہم زلف جو ہے ادھر کرائے پہ رہتا تھا وہ آیا ہے, اور کپڑے نہیں ہیں گلے میں, صرف سلوار پہنی ہوئی ہے, بنیان ہے, منہ کے اوپر چوٹوں کے نشان ہیں بڑے برے طریقے سے. تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا؟ اس نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا یار آپ نے مجھے بہت روکا تھا, یہ میرے برے کاموں کا برا انجام ہے. کہتا کیا؟ کہتا جی وہ اس کے ساتھ میرا چکر تو تھا, آپ کو بھی پتہ ہے. آج رات کو ہم لوگ اکٹھے بیٹھے تھے, اور اس گھر کی چابیاں جو ہیں اس کے شوہر کے پاس تھیں پہلے سے, اور آج وہ اچانک رات کے وقت آیا ہے. اس نے آ کے نیچے والا دروازہ کھولا ہے اور سامنے ہمیں دیکھا ہے غلط حالت میں, اور اس نے مجھے مارنا شروع کیا. میں تو جان چھڑوا کے سب کچھ چھوڑ کے ادھر آ گیا ہوں, اب وہ اپنی بیوی کو مار رہا ہے, آپ وہاں جا کر دیکھیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے تم اندر ہی رہنا, باہر نہیں نکلنا, یہ نہ ہو کہ کہیں وہ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ جائے اور پھر معاملات خراب ہوں. میں جا کے دیکھتا ہوں. یہ وہاں پہنچتا ہے, وہاں دیکھتا ہے کہ گلی میں لوگ جمع ہیں اور وہ اپنی بیوی کو مار رہا ہے, اور مار کے اس کا برا حال کر دیا, اور آخر میں اسے طلاق دے دی. طلاق دینے کے بعد گھر چلا گیا, اور وہ عورت جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی گھر کی طرف چل پڑی, اور ادھر یہ واپس آتا ہے اور آ کر اپنے دوست کو بتاتا ہے کہ اس طرح سے ہوا. اور اس نے کیا کیا کہ وہ بیٹی جو ہے ان کے حوالے کی, ان سے کہا کہ یہ ایسی آپ کی بیٹی ہے اور میں جا رہا ہوں. اس نے وہ محلہ چھوڑا, اور چھوڑنے کے بعد غائب ہو گیا, اور پھر دوبارہ کبھی نہیں لوٹا. یہ ساری سٹوری سنانے کا مقصد یہ ہے کہ کئی بار ہم چھوٹی چھوٹی سی خواہشات اپنے نفس کے چکر میں ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جو بہت بڑی ہوتی ہیں, ان کا ازالہ کرنا مشکل ہے. تو کوشش کیا کریں کہ ایسے معاملات سے دور رہیں. باقی اگر آپ کے پاس کوئی بھی سٹوری ہو تو ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0325 20 629. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.